بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک اس بندے کا انتخاب کرتے ہیں مخلوق کی خدمت کے لیے جس کے اندر اللہ کے بندوں کی خدمت کا احساس ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے، اللہ پر اس کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ میری ذات سے کسی کی تکلیف دور ہو، میری ذات سے کسی کا غم دور ہو، اور میری ذات سے کسی کی مشکل دور ہو، اور میری ذات کسی کی پریشانی دور ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک اس بندے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ جو مجالس مجذوبی ہوتی ہے یہ اس بات کا ایک عنوان ہے کہ ہمیں اعمال سے جو ملا اور ہم نے اعمال سے جو پایا اور جو نفع پائے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچائیں تاکہ ان کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو اور وہ بھی اللہ کے خزانوں سے مانگنے والے، اللہ کی ذات سے لینے والے اور اپنے مسائل حل کرانے والے بن جائیں، اور ہماری ذات سے کسی کو نفع یوں پہنچے تو اس کے دکھ درد بھی دور ہو جائیں اور اس کی پریشانی بھی دور ہو جائے۔ تو اس لیے بغیر کسی جھجک اور شرم کے اپنے احوال بتائیں کہ مجھے اس عمل سے یہ فائدہ ہوا، یا میرے کسی دوست کو یا میرے گھر والوں کو اس عمل سے یہ فائدہ ہوا، اس کے بارے میں باقاعدہ بتائیں، جھجک نہ کریں اور ضرور بتائیں تاکہ آپ کا یہ عمل دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے۔ آپ اس محفل میں، اس نشست میں مجھ سے کوئی سوال نہ ہو، یہ سوال کی محفل نہیں۔ پہلے میرا مقصد سمجھ لیں کہ کسی بھی عمل سے آپ کو فائدہ پہنچا، اللہ کے بندوں تک فائدہ پہنچانے کے لیے ضرور بتائیں، ضرور بتائیں۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، تین حضرات، اور آپ بتائیں گے۔ اور مائک ایسے رکھیں جیسے میں نے اٹھایا ہوا ہے، اور جو بتانا ہے بتائیں۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام الیاس ہے، میں ساندیس ہوں، لاہور سے۔ میرا معمول ہے کہ جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں، اور 11 بار یا حفیظ یا سلام پڑھتا ہوں۔ تو پچھلے سال رمضان سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو میں اپنے ایک عزیز سے ملنے جا رہا تھا، تو میرا موبائل جو ہے، میں موٹر سائیکل پہ سوار تھا، میرا موبائل گر گیا میری قمیض کی جیب میں سے، لیکن مجھے پتہ نہیں لگا۔ تو تھوڑے فاصلے پر آگے گیا تو ایک لڑکا موٹر سائیکل پہ پیچھے آیا، اور اس نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ کا موبائل گر گیا ہے، اور وہ پیچھے ایک بزرگ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہے۔ تو لڑکا جو ہے مجھے کہتے ہیں، اس نے کہا کہ آپ میرے پیچھے آئیں، تو وہاں وہ بزرگ بیٹھے ہیں، تو آپ کا موبائل جو ہے ان کے پاس ہے۔ تو میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، تو وہاں جب پہنچا تو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا موبائل ایسے گر گیا تھا، تو ہم نے اس لڑکے کو آپ کے پیچھے بھیجا کہ وہ آپ کو اطلاع کرے اور آپ کا جو ہے نا یہ موبائل ہمارے سے نہ لے لیں۔ یہ سب جو ہے نا یا حفیظ یا سلاموں کی برکت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جی کاشف رفیق ہے، کوہاٹ کا رہنے والا ہوں۔ میں برکت والی تھیلی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ الکوثر میں بسم اللہ کے ساتھ صبح شام میں پڑھتا تھا، تو اس برکت کی وجہ سے اس طرح کہ اگر مجھے 10,000 روپے بھی چاہیے ہو میرے پاس، مجھے معلوم تھا کہ میری برکت والی تھیلی میں 10,000 روپے نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے 10,000 روپے نکالے ہیں، اور یہ کس طرح نکالے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں لگے۔ لیکن وہ یہ تھا، اس ٹائم میں نوشہرہ میں جاب کرتا تھا، اور ابھی نوشہرہ تک الحمدللہ میں نے بڑے بندوں کو یہ دیا، اپنے خاندان کوہاٹ میں نوشہرہ میں بڑے لوگوں کو دیے۔ وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ برکت والی تھیلی واقعی برکت والی تھیلی ہے، کہ اس نے اپنے کرامات دکھا رہی ہے۔ لیکن جب سے لاہور میں جاب کرنے آیا ہوں اپریل سے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی کوئی وہ نہیں ہے، اگر تنخواہ میں لیتا ہوں یکم کو لیتا ہوں تو 5 تاریخ کو بعد وہ ختم ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ السلام علیکم، میرا نام محمد معراج دین ہے،
میں ابھی کچھ دن پہلے گھر سے نکلا تو گھر والوں کو نا کچھ خرچہ دے کے جانا تھا، تو وہ میں خرچہ دے کے چلا گیا دفتر، اور واپس آیا تو میری ایک بچی مجھے کہنے لگی ابو جان آپ جو پیسے دے کے گئے تھے نا وہ گم ہو گئے تھے، لیکن ہم نے یا حفیظ یا سلام بار بار پڑھا تو وہ پیسے ہمیں دوبارہ مل گئے۔ تو یہ بتانا یہ تھا کہ یا حفیظ یا سلام کی برکت سے اللہ پاک نے وہ دوبارہ ہمیں ملوا دیے۔ خیال میرا نام ہے جی، السلام علیکم۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے کہ میری بیٹی وہ آئی میرے پاس، وہ کہتی ہے ابو وہ میری سہیلی کو نا اچانک سے وہ 15-20 دن ہو گئے ہیں وہ کومے میں چلی گئی۔ تو بڑے وہ بھی ظاہر اس کی سہیلی تھی، بہت پریشان ہوئی۔ تو میں نے کہا اچھا بیٹا اللہ بہتر کرے گا۔ تو میں نے اس کو تو نہ کہا، میں اپنے طور پہ افاسم اور اذان والا عمل میں نے شروع کر دیا، اور اپنے گھر پہ بیٹھ کے اس کا تصور کر کے خیال میں ہی اس کو پھونک مارتا رہا۔ ابھی جو 15-20 دن مہینے سے کومے میں تھی وہ بچی کل پرسوں سے ہوش میں آ گئی ہے، اور اللہ نے اپنا کرم کیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ابھی چند دن پہلے UET کا اینٹی ٹیسٹ تھا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ گیا، وہاں جب میں نکلنے لگا تو میرے پاس میری جو ایک ہی چابی تھی وہ گم ہو گئی۔ اتنے رش میں گم ہوئی، بندہ سوچ نہیں سکتا، ہزاروں لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں نے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا عمل کیا اور اپنی طرف سے پڑھتا رہا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یار میں ذرا ایک دفعہ کوشش کر لوں۔ میں جہاں جہاں سے گزر کے گیا تھا انہی راستوں پہ دوبارہ جانا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ اتنے رش کے درمیان میں سے بھی وہ میری چابی بھی سامنے پڑی تھی اور مجھے مل گئی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، میں کوئی تقریباً 1 سال پہلے آپ کا میسج آیا تھا کہ سورۃ اخلاص کا عمل ہے 1000 دفعہ اس کو پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد 10 دن تک، نئے چاند کی پہلی جمعرات سے۔ وہ میں نے عمل کیا ہے، تقریباً 3-4 مہینے کیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے پچھلے ہفتے کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ پہلے میری 2 بیٹیاں تھیں جو تقریباً ایک 10 سال کی ہے اور ایک 13 سال کی۔ اب 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا مجھے، اور یہ سورۃ اخلاص کی وجہ سے ہوا ہے، جو میں نے 1000 دفعہ پڑھتا رہا ہوں عشاء کی نماز کے بعد، اور نئے چاند کی جمعرات سے لے کے 10 دن تک۔ یہ تو میں نے 3-4 مہینے ایسے کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محبوب الحسن قادری ہے، میں لاہور سے ہوں، اور 7 روزوں سے میں فارغ تھا، کوئی روزی نہیں تھی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ادھر چلے جاؤ، اور ادھر میں آیا ہوں، ذکر ملا مجھے یا فیض یا سلام، تیسرا کلمہ درود شریف، اور اس کے بعد درود ابراہیم۔ یہ میں 2 ہفتے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 نوکری دی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے، پچھلی دفعہ جو میں لنگر میں بیٹھا تھا تو لوگ جو ہے نا وہ ٹکڑے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان ٹکڑوں میں جو برکت ہوتی ہے وہ کسی کے بعد کسی قسم کی بھی ہو بیماری یا کوئی چیز ہو وہ ٹکڑے کھائے، اور اس سے انسان تندرست بھی رہتا ہے اور شفا بھی ملتی ہے۔ اور کون بتائے گا؟ بتائیں اللہ والے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا نام ندیم سہیل ہے، میں 30 دفعہ آیا ہوں، تو میں ان کا بیان کافی عرصے سے سن رہا تھا۔ علم نشرہ کا میں تصویر صدا کرتا ہوں، میرا آئی پیڈ میں نے لیا تھا 16,000 کا، وہ 1 مہینے بعد ہی خراب ہو گیا۔ میں اس سے بڑا پریشان ہوا، میں اس سے دیکھا فری سینٹر گیا، میں علم نشرہ پڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا وہ چارجر تھا وہ خراب ہوا، اور الحمدللہ علم نشرہ کی برکت سے وہ 16,000 کا آئی پیڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم، مجھے میرے کا مسئلہ ہے 8 سال سے، اور میں صرف چاول کھاتا ہوں، تو جب میں روٹی کھاتا ہوں تو میرا پیٹ خراب ہوتا ہے،
وہ تسبیح خانے سے سنا تھا جو وضو کا پانی جو رہ جاتا ہے ادھر اوپر ماتھے پہ یا ادھر بالوں میں جو ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، تو وہ پانی میں ہاتھ پہ لگا کے اپنے پیٹ پہ لگا لیتا تھا، کرتا گیا اور ہر چیز جو بھی میں کھاتا گیا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کی، تو مجھے آدھوں بات کا فرق پڑ گیا ہوا میرے معدے میں، اور مجھے روٹی بھی ہضم ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ میں نماز پڑھنے جاتا تو راستے میں ایک نائی بیٹھا ہوتا تھا، میں اسے کافی منتیں کرتا تھا یار میرے ساتھ چل نماز پڑھ، تو کافی عرصے سے کر رہا تھا، آخر میں نے 5-6 دن پہلے اس کی منت کی کہ یار اور کچھ نہیں، یا ہادیو یا رحیمو پڑھ لیا کر، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے صفاتی نام ہیں۔ تو آج میں نے دیکھا ہے 3-4 دن ہو گئے ہیں وہ ہر وقت پہلی صف میں ہوتا ہے، یہ یا ہادیو یا رحیمو کی برکات۔ ہاں جی اور بتائیں جی، بس 1-2 آخری بتائیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حسنین ہے، میں یہ گرین ٹاؤن میں رہتا ہوں۔ آج سے چند سال پہلے میرا بہت سخت ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میرے اوپر کے جبڑے جو ہے نا ہل گئے تھے اور اس میں کریک آ گیا تھا، دانتوں سے میں روٹی چبا نہیں سکتا تھا، تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب دانتوں کے لیے روٹ کنال کرانا پڑے گا، جس میں تقریباً ہزاروں روپے کا خرچ، تو ایک بزرگ ملے، انہوں نے ایک دوائی دی دانتوں میں لگانے کے لیے، الحمدللہ وہ 15 دن میں نے لگایا تو وہ دانت میرے ٹھیک ہو گئے، مجھے روٹ کنال نہیں کروانا پڑا۔ جب میں نے ان سے پوچھا یہ دوائی کس طرح بنائی ہے آپ نے، تو انہوں نے مجھے طریقہ بتا دیا کہ جب بھی دانتوں کا ہلنے کا مسئلہ ہو تو یہ دوائی استعمال کیا کریں۔ انہوں نے پھٹکری بتائی اور لونگ برابر وزن پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور اس کو صبح شام ملیں، اب دانت جتنے بھی ہلتے ہوں گے ٹھیک ہو جائیں گے، کیڑے میں نہیں لگیں گے۔ اللہ پاک جل شانہ آپ کی حاضری قبول فرمائے، اعمال کو پھیلانے، ایمان کو پھیلانے کا ہم سب کو ذریعہ بنائے، اور تسبیح خانے کا پیغام کے اعمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین اللہ مجھے آپ کو عطا فرمائے۔